رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا، جرم و عصیاں کو مٹانے ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان آیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین، دعوت اسلامی انڈیا سوشل میڈیا پیجز کے ناظرین، الحمدللہ پھر ایک مرتبہ اللہ کریم کی توفیق سے پروگرام رمضان کی مہک لیے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں یعنی اس پروگرام میں آپ بہت کچھ دین کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ روزانہ ایک نئے ٹاپک اور نئے مہمانوں کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر جو ہے آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، میں قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری فضیلت ہے۔ صرف 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے پر یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ آج اس سلسلے کی برکت سے یہ فضیلت کا علم ہوا، یہ درود شریف کی فضیلت معلوم ہوئی، تو لہذا نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ کم سے کم روزانہ 50 مرتبہ تو درود پاک ضرور پڑھوں گا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک کے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، لہذا اچھی نیتیں کر لیجئے کہ میں اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، ثواب کمانے اور علم دین حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ شرکت کروں گا۔ محترم ناظرین، اس کے لنک اپنے دوست احباب، اپنے پڑوسیوں، اپنے دیگر رشتہ داروں کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی یہ پروگرام دیکھے، وہ بھی علم دین حاصل کرے، انہیں بھی ثواب ملے، اور چونکہ آپ نے لنک شیئر کی، آپ اس کا ذریعہ بنے تو آپ کے نام اعمال میں بھی ثواب کا ذخیرہ اکٹھا ہو۔ الحمدللہ روزانہ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت مناسب پر ہم نعت شریف بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے اس سلسلے کا ٹاپک ہے مسواک اور رمضان۔ جی ہاں، آپ کو نظر آ رہی ہے مسواک، ماشاءاللہ۔ یہ مسواک عموماً مسلمان اس کا نام تو جانتا ہے اور دیکھی بھی ہے، لیکن استعمال کی ہے یا نہیں کی، یہ سب کو غور کرنا ہے۔ جی ہاں، اور میرا حسن ظن ہے کہ آج اس پروگرام میں، اس سلسلے میں جب آپ اس کے فضائل سنیں گے، حیرت انگیز فضائل، جی ہاں، اور فوائد، فضائل بھی اور فوائد بھی جب آپ سنیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ بھی نیت کریں گے کہ میں بھی مسواک ضرور استعمال کروں گا۔ محترم ناظرین، جو ہے مسواک کے متعلق بہت کچھ فضیلتیں الحمدللہ احادیث مبارکہ میں، بزرگان دین کے اقوال میں ہم کو ملتی ہے۔ ایک فضیلت میں عرض کرتا ہوں، پھر الحمدللہ آج ہمارے خصوصی مہمان بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، ان کی طرف ہم بڑھیں گے اور مزید مسواک کے ٹاپک پر، مسواک اور رمضان کے ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی اور بلغم دور کرتی۔ فائدہ غور کیجیے ناظرین، مولا علی فرما رہے کہ 3 چیزیں ایسی ہے جو حافظہ، یادداشت، میموری مضبوط کرتی اور بلغم دور کرتی ہے۔ توجہ سے سنیے، ہو سکے تو لکھ لیجیے وہ 3 چیزیں کیا کیا ہے۔ نمبر 1،
मिसवाक, सुभान अल्लाह। नंबर 2 रोजा, और नंबर 3 कुरान करीम की तिलावत। माशाअल्लाह, ये तीनों चीजें मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि ये हाफिजे को मजबूत करती और बलगम को दूर करती है। और माह रमजान है, रोजे का सिलसिला है ही, और माशाअल्लाह तिलावत कुरान भी अल्लाह की रहमत से मुसलमानों की एक तादाद है जो माह रमजान में खत्म कुरान करती है, यानी कुरान पाक का खत्म शरीफ करते हैं, अपने घरों में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन, इसी के साथ साथ अगर हम मिसवाक को भी अपना लें और मिसवाक भी करें तो इंशाअल्लाह मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुताबिक याददाश्त भी मजबूत होगी, मेमोरी भी मजबूत होगी, और इंशाअल्लाह ताला बलगम भी दूर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज हमारे खुसूसी मेहमानों में यकीन जानिए बहुत बड़ी बात है कि माशाअल्लाह अल्लाह का फजल है, एहसान है कि जो है रोजाना हम अपने उलमाए किराम से भी और दावत इस्लामी के बड़े बड़े जिम्मेदारों से अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ, इनकी जियारत कर रहे हैं, इनके मदनी फूल हासिल कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे साथ मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद शब्बीर अत्तारी, जी हाँ, अहमदाबाद गुजरात से जिनका ताल्लुक है, माशाअल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद शब्बीर अत्तारी आज हमारे साथ है। आइए शब्बीर भाई से जो है सबसे पहले शब्बीर भाई का तारुफ भी पेश करता हूँ, और शब्बीर भाई से इंशाअल्लाह ताला आज के टॉपिक पर हम कुछ जो है मदनी फूल लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुनेद भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? मरहबा मरहबा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, माह रमजान अपनी बरकतें लुटा रहा है। हुजूर आप कैसे, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। आप खैरियत से हैं ना? पहली अल्लाह का फजल एहसान है, पहली मरतबा सिलसिला रमजान की महक में आपकी आमद, मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम आपको कहते हैं। शबीर भाई जो है माशाल्लाह, और मैं अर्ज करूं माशाल्लाह, इनके साथ साथ आज हमारे दूसरे मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह हाजी ज़ीशान अत्तारी, माशाल्लाह ये भी जो है हमारे साथ शामिल सिलसिला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। करम माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन दोनों को जो है नजर बद से महफूज रखे, दोनों के मजीद दर्जात बुलंद करे। नाजरीन, इन दोनों का मुख्तसर तारुफ मैं पेश करूं, फिर इंशाअल्लाह टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी शब्बीर अत्तारी जो आपने मुलाजा किया, इनको इनकी ज़ियारत की, इनका ताल्लुक गुजरात अहमदाबाद से है, और माशाअल्लाह ये दावत इस्लामी के सीनियर, जी हाँ, मोस्ट सीनियर मुबल्लिगीन में से है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दावत इस्लामी की हिंद मुशावरत, ऑल इंडिया जो दावत इस्लामी का मदनी काम देख रही है, उसके जो अराकीन है, जो मेंबर है, उसमें से एक मेंबर है हमारे हाजी शब्बीर अत्तारी। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम इनको हाजी भी बनाए, अगर ये नहीं है तो उम्मीद है कि मैं हम यही अर्ज अल्लाह करने पाक मेरी जबान की लाज रखे, अल्लाह करीम आपको मैं यही हाजी अर्ज बनाए, करने आपके वाला था सदके कि मुझे भी हज की सआदत मैं नसीब फरमाए। जी मैं हाजी हूँ। मैं गुफ्तगू ये अर्ज करने वाला था कि मैं हाजी तो नहीं हूँ, दुआ करें अल्लाह मुझे भी हाजी आमीन। बना दे। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम आपकी मुबारक रात का सदका आपको, मुझे और जिन जिन मुसलमानों ने अब तक उसके प्यारे घर की ज़ियारत नहीं की, अल्लाह करीम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए, सबको रमजान मदीना नसीब फरमाए। दुआएं करने में क्या जाता है, दुआएं मांगे हम, अल्लाह करीम सुनने वाला, कबूल करने वाला है। वो आज की मुबारक रात है, हो सकता है कि ये जबान से निकले हुए अल्फाज नाजरीन हमारे हक में कबूल हो जाए, और अल्लाह करीम हमारे लिए भी असबाब मुहैया फरमा दे। शबीर भाई माशाअल्लाह, ये नाज़रीन मैं अर्ज करूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुख्तसर तारुफ इनका पेश किया, हिंद मुशावरत के रुकन है, और साथ ही साथ माशाअल्लाह दावत इस्लामी के कई एक डिपार्टमेंट जो हिंद में चल रहे हैं, कई एक शोबे हैं, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह ये निगरानी कर रहे हैं, जिसमें से एक शोबा मजलिस ताजिरान, जी हाँ, बिजनेस कम्युनिटी जो है, इसका जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसके माशाअल्लाह हाजी शब्बीर साहब जो है, शब्बीर अत्तारी जो है मुबल्लिग दावत इस्लामी ये निगरान है। इसी के साथ मजलिस बराए कैदियान, जी हाँ, जेलों में जाकर आपकी दावत इस्लामी जो काम कर रही है, उसके भी माशाल्लाह हिंद के निगरान हमारे जो है इस डिपार्टमेंट के जो है हमारे शब्बीर अत्तारी है। इसी के साथ इस्लामी बहनों में जो मदनी काम हो रहा है, इसी के साथ मजलिस हज उम्रा है, यानी अल्लाह का फजल है, कई एक मजालिस की अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खिदमत है। आइए मजीद इनकी तरफ चलते हैं। शब्बीर भाई जो है टॉपिक है हमारा रमजान और मिसवाक।
لیکن ماشاءاللہ کئی ایک ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس میں ہے، دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہے. اللہ آپ کے وقت میں برکت دے کہ اتنی مصروفیت اور اتنے سارے ڈپارٹمنٹ آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. کوئی ایک شعبے کے متعلق کچھ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں نا کہ دعوت اسلامی شعبے میں کیسے کام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے دعوت اسلامی کے شعبہ جات جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یوں کہو کہ بہت بڑی نعمت ہے. جو شعبہ جات ہے اس میں ویسے 108 کے قریب شعبہ جات ہے جنید بھائی. اس میں سے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس تاجران. بزنس مین جو کمیونٹی ہے، کیونکہ دعوت اسلامی ہر طبقے میں، ہر کوالٹی کے لوگوں میں دین کی خدمت کرنا چاہتی ہے، ان تک نیکی کی دعوت عام کرنا چاہتی ہے اور مسجدوں کو آباد کرنا چاہتی ہے. فی الوقت تو لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے تو نمازیں ویسے گھر پر ہو رہی ہیں، مگر دعوت اسلامی کا تو مقصد یہ ہے کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، مسلمان نمازی بن جائیں، اور جو گناہوں کی عادت ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے. یہ جو شعبہ ہے مجلس تاجران کا، اس کا کام یہ ہے کہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے ان میں خصوصی طور پر جو دعوت اسلامی میں بزنس مین اسلامی بھائی، کیونکہ دعوت اسلامی میں ہر کوالٹی کے لوگ ہیں، بزنس مین بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہے، وکیل بھی ہے، ججز بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے، لیبر بھی ہے، ہر کوالٹی کے بندے ہیں یہ دعوت اسلامی میں ہیں. تو دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ میں مجلس تاجران میں جو تاجران کے جو ذمہ داران ہیں، تو ان کا کام یہ ہے کہ تاجران میں جا کر نیکی کی دعوت دینا. مارکیٹ جو ہوتی ہے نا، مارکیٹ، اس میں نیکی کی دعوت کو عام کیا جائے، درس کی تراکیب بنائی جائے، پھر دکان جا کر نیکی کی دعوت کا سلسلہ کیا جائے، دکانوں میں مدنی حلقے لگائے جائیں، ان کو مدنی قافلوں میں سفر کروایا جائے، مدنی انعامات پر عمل کی ترغیب دلائی جائے. یعنی جو بھی دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ ایکٹیویٹی ہے یہ ان تک پہنچائی جائے، اور ان بزنس مین کو دین کے ماحول سے وابستہ کر کے ان کے ایمان کی، قبر و آخرت کی بہتری کی کوشش کی جائے. اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے مختصر سے وقت میں اس کی جو ساری ایکٹیویٹی ہے وہ تو بیان نہیں ہو سکتی. میں نے مختصر آپ کو ایکٹیویٹی بتائی ہے. بہت اچھا آپ نے انٹروڈکشن دیا اپنے شعبے کا. واقعی یہ ذہن میں ہو سکتا تھا یہ سوال آئے کہ بھائی جو ہے شعبہ برائے تاجران، تو کیا دعوت اسلامی کا بھی کوئی بزنس ہے کہ جو وہ تاجران کے ساتھ کر رہی ہے، وہ جو بزنس مین کے ساتھ کر رہی ہے؟ جی نیکیاں کرنے کا بزنس ہے. الحمدللہ، وہی میں عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ہے وہ یوں کہیے کہ بس سارا بزنس جو ہے وہ نیکیوں کا ہی ہے، سارا کاروبار الحمدللہ نیکیوں کا ہے. جو ہے ناظرین، یعنی جس ڈپارٹمنٹ کے جس شعبے کے افراد ہو، چاہے وہ بزنس سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ ملازمین ہو، چاہے وہ جو ہے اسلامی بھائی ہو، چاہے وہ اسلامی بہنیں ہو، یا دیگر شعبے سے جو وابستہ ہے، الحمدللہ سب کو نیکی کی دعوت دینا، سب کو قرآن و سنت کی باتیں بتانا، اور سب کو جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرنا، یہ دعوت اسلامی کا کام ہے. الحمدللہ ناظرین، چونکہ سلسلے میں وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرنے کا، آئیے مبلغ دعوت اسلامی حاجی ناصر اتاری، ماشاءاللہ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جنید بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا فضل و احسان ماشاءاللہ. سلسلہ رمضان کی مہک میں آپ کو مرحبا، خوش آمدید. کلام شامل کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر کلام میں شریک رہوں گا. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبا میں نہ
कुछ रंज दिखाना मौला, और बैठू जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, बैठू जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उसे वक्त उठाना मौला। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाजरीन, हो सके तो साथ में मिलकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत ही लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। तो शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तो माहे नबूवत है, ए जलवाए नाना, तो शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तो माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। जो साकी कौसर के चेहरे से निकाब उठे, जो साकी कौसर के चेहरे से निकाब उठे, हर दिल बने मैं खाना, हर आँख हो पैमाना, हर दिल बने मैं खाना, हर आँख हो पैमाना, हर फूल में बू तेरी, हर शम्अ में सो तेरी, हर फूल में बू तेरी, हर शम्अ में सो तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी पानी, दाना है तेरा दाना।
گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا سرکار کے چلیو سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا ماشاءاللہ بارک اللہ تقبل اللہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں رمضان کی مہک. آج کا ٹاپک ہے ہمارا رمضان اور مسواک. جی ہاں, اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سلسلے کے اختتام پر ہم ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں اور آج یعنی اگلے دن اس کا جواب لیتے ہیں. کل جو سلسلے میں سوال اینڈ میں کیا گیا تھا ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں, تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ جی ہاں ناظرین, تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس سلسلے کے اختتام تک ہی دینا ہے. جو سب سے پہلے جواب دیں گے انشاءاللہ ان خوش نصیبوں کا نام کوشش کی جائے گی کہ سلسلے کے اختتام پر جو ہے وہ پڑھ کر سنایا جائے, اور کل کے لیے پھر ایک نیا سوال انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر پیش کیا جائے گا. جو ہے چلتے اپنے مہمانوں کی طرف. جو ہے شبیر بھائی ماشاءاللہ جو ہمارے احمد آباد کے ذمہ دار, احمد آباد سے ان کا تعلق ہے, پورے ہند کی مشاورت کے یہ رکن ہے. شبیر بھائی جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا آج ہمارا ٹاپک ہے مسواک اور رمضان. تو مسواک کی اہمیت فضیلت اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ مسواک سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہی بات جتنے بھی عاشقان رسول ہیں نا ان کے لیے کافی ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس کی فضیلت جو ہے نا جنید بھائی بے شمار ہے, ساری بیان بھی نہیں ہو سکتی. اتنی فضیلتیں میں چند فضیلت آپ کو سناتا ہوں کہ مسواک کرنے کی فضیلت کیا ہے. اچھا, فضیلت سنانے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جب بھی مسواک کریں نا تو پہلے نیت کر لیں, بلکہ جب بھی کوئی نیک کام کرنا ہے, حدیث پاک ہے نا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جس کا خلاصہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی نیک کام کریں اس سے پہلے اچھی نیتیں ضرور کر لیں. تو مسواک کرنے سے پہلے بھی ہمیں نیت کرنی ہوگی کہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے, ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسواک کریں. اب مسواک کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اس کا ہمیں ثواب ملے گا. اور فضیلت کتنی پیاری ہے کہ مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. مسواک کر کے نماز پڑھیں تو اس کو 70 رکعتوں سے یعنی 70 رکعتوں کے برابر ثواب نصیب ہو جاتا ہے. دوسری ایک حدیث پاک میں ہے, یہ بات شبیر بھائی ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے لیے بالکل نہیں ہو, یعنی کہ اب تک یہ تو سنا تھا کہ بھائی مسواک کرنا سنت ہے, لیکن آج ہو سکتا ہے بہت سو کو آج معلوم ہو رہا ہو کہ مسواک کرنے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اور وہ بھی کتنا بڑھ رہا ہے, الحمدللہ 2 رکعت پڑھنے پر 70 رکعتوں کا ثواب. سبحان اللہ. جی مزید 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہے. 4 چیزیں یہ رسولوں کی سنت ہے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 عطر لگانا.
नंबर 2 निकाह करना, नंबर 3 मिसवाक करना, और नंबर 4 हया करना। ये 4 चीज़ें रसूलों की सुन्नत है। एक हदीस पाक में है कि मिसवाक में मौत के सिवा हर मरज से शिफा है। कितनी प्यारी बात भाई, हर मरज से शिफा है। अभी कोरोना और दीगर बीमारियां, अल्लाह ताला हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए, इससे नजात अता फरमाए। तो वाकई जो मिसवाक करने वाला है तो इतनी मौत के प्यारी सिवा बात आप बता रहे हैं शब्बीर भाई, यानी अब तक हम जो गुफ्तगू, अभी तक हमारी ये चंद मिनट की गुफ्तगू है, हम फजाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि सवाब मिलेगा। सवाब भी आपने बताया कि 70 गुना नमाजों का सवाब पड़ रहा है। और ये तो हैरत अंगेज बात माशाल्लाह आप हदीस पाक की रोशनी में बता रहे कि मिसवाक में शिफा भी है। यानी अगर कोई मर्द लाहिक है और मिसवाक को अपना लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मौत के सिवा तमाम बीमारियों से शिफा। सुभान अल्लाह जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुझे अपनी उम्मत की मशक्कत व दुश्वारी का ख्याल ना होता तो मैं इनको हर वुजू के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शफकत है कि इसको कहते ना हुक्म ना दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना पसंद फरमाते कि इसको हुक्म करार दे देते। अच्छा, और फजीलत में है कि मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि इसमें मुंह की सफाई है और ये रब ताला की रिजा का सबब है। यानी मुंह की सफाई भी हो रही है और रब भी राजी हो रहा है। रब की रिजा का जरिया ये मिसवाक करना है। अच्छा, एक हदीस पाक में है कि वुजू निस्फ यानी आधा ईमान है और मिसवाक करना निस्फ यानी आधा वुजू है। इसी तरह एक हदीस पाक में है कि बंदा जब मिसवाक कर लेता है फिर नमाज को खड़ा होता है तो फरिश्ता उसके पीछे खड़े होकर क़िरात सुनता है और फिर उससे करीब होता है, यहाँ तक अपना मुंह उसके मुंह पर रख देता है। यानी मिसवाक करने की फजीलत कितनी बड़ी है कि फरिश्ता उसकी क़िरात को सुनता है और मुंह पर मुंह लगाकर खड़ा होता है। एक हदीस पाक में है जिस शख्स ने जुमे के दिन गुस्ल किया और मिसवाक की, खुशबू लगाई, उम्दा कपड़े पहने, फिर मस्जिद में आया और लोगों की गर्दनों को नहीं फलांगा बल्कि नमाज पढ़ी और इमाम के आने के बाद यानी खुतबे में और नमाज से फारिग होने तक खामोश रहा तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को जो उस पूरे हफ्ते में हुए थे मुआफ फरमा देता है। कितनी प्यारी फजीलत है यूट्यूब के नाजरीन कि जुमा के दिन तो हो सके तो ये काम जरूर करने चाहिए। जुमा का दिन जो है ना, ये हदीस पाक में मुसलमानों के लिए यौम ईद है, ईद का दिन है और वाकई इसको ईद के तरीके से मनाना चाहिए। वैसे एक तादाद है मुसलमानों की जो माशाल्लाह नमाज वगैरह पढ़ लेती है, मगर जुमा के दिन को खुसूसियत दी जाए। एक रिवायत में कि जुमा के दिन नेक अमल का 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जुमा के दिन की खुसूसियत के साथ एहतमाम करें। गुस्ल तो करते ही है, अल्लाह करे नाखून काटने का भी मामूल हो जाए कि जुमा के दिन तो नाखून काटें तो हफ्ता बल्कि 2 दिन और प्लस 10 दिन तक बंदा बीमारियों और बलाओं से, एक रिवायत में बलाओं से वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहता है। तो जुमा के दिन मिसवाक भी कर लें तो क्या बात है मदीने की। तो नाजरीन से अर्ज है जुनैद भाई, अल्लाह करे हमारे नाजरीन इस वक्त सुन रहे हैं ना, ये वाकई मिसवाक को लेते बड़ा नॉर्मल है। मिसवाक जो है ना इसको लेते बड़ा नॉर्मल है, सुन्नत है, करेंगे तो सवाब मिलेगा, वाकई करेंगे तो सवाब मिलेगा, मगर इसकी अहमियत इतनी है, इतनी अहमियत है कि वाकई बंदे के दिलो दिमाग में बैठ जाए ना तो हो सकता है कि बंदा खाना बाद में खाए पहले मिसवाक करे। हाँ, खाने के पहले मिसवाक। एक सहाबी रसूल के बारे में है कि वो खाना खाते थे तो पहले मिसवाक करते थे और फिर खाना खाते थे। और एक सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो खाने के बाद मिसवाक कर लेता है उसके दांत पीले नहीं होते, उसके दांत खराब भी नहीं होते। तो हमें तो खाने के पहले भी मिसवाक करना चाहिए, खाने के बाद भी मिसवाक करना चाहिए और जनाब नमाज के पहले तो मिसवाक करना ही चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये प्यारा मुकद्दस तरीका रहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाते हैं, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अर्ज की गई कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा करते हैं? तो माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मिसवाक करते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाते हैं सबसे पहले मिसवाक करते हैं। रात के मामूल के बारे में आता है
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد پہلے مسواک کرتے اور پھر وضو کرتے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، مسواک کرنے کی برکتیں کتنی ساری ہیں، اور ابھی آپ نے سنا نا، حدیث پاک سنی کہ ہر بیماری، موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو واقعی اگر اس کا معمول بن جائے مسواک کرنے کا تو ثواب کا ثواب بھی ملے گا، دنیاوی طور پر بھی کئی فائدے الحمدللہ نصیب ہوں گے۔ اور بھی بہت خوب، جی جی ارشاد۔ یعنی محترم ناظرین، الحمدللہ ہم جو ہے سلسلے کا مقصد دیکھیے، اس پر غور کیجیے کہ ایک سنت مسواک، جی اس کے کتنے حیرت انگیز، یعنی یوں کہیے کہ فوائد ہمارے سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ، کہ نمازوں کا ثواب زیادہ مل رہا ہے، پھر جو ہے الحمدللہ اس کی برکت یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ بیماریوں سے شفا حاصل ہو رہی ہے۔ ہم مزید انشاءاللہ شبیر بھائی سے بھی ہمارے گفتگو کریں گے، اور مسواک تو کرنا ہی ہے، لیکن مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ شبیر بھائی سے ہم سنیں گے۔ آئیے ہمارے دوسرے مہمان جو ہمارے حاجی دلشان اتاری، الحمدللہ یہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ دونوں مہمان ہمارے یہ ہند مشاورت کے رکن ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا۔ سلسلہ رمضان کی مہک میں پھر ایک مرتبہ آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ذیشان بھائی، جو ہے آج ہمارا ٹاپک چل رہا ہے رمضان اور مسواک، یا مسواک اور رمضان کہہ لے، کیونکہ عموماً لوگ اس کا تعلق رمضان ہی سے سمجھتے ہیں، یعنی رمضان آیا تو مسواک نظر بھی آتی ہے، جو ہے نہیں کرنے والے بھی لے لیتے ہیں، لیکن کیا رمضان کے علاوہ بھی مسواک کرنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ مسواک کے فضائل تو بھی الحمدللہ ہم نے جو ہے رکن ہند مشاورت شبیر اتاری کے ذریعے جو ہے سماعت کی ہے، کچھ اس کے آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے طبی فوائد بھی کچھ ہیں، اس کے سائنس بھی اس کے متعلق کچھ کہتا ہے، اس طرف بھی ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ معلومات فراہم کیجیے ذیشان بھائی۔ ماشاءاللہ، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا چلوں کہ جو سلسلہ آپ لے کر چل رہے ہیں رمضان کے مہک اور مختلف ٹاپکس پر ایک کلام کا سلسلہ جاری ہے، شاید ایک بڑی آڈینس جو ہے اس کو سن رہی ہوگی، یا دھیرے دھیرے انشاءاللہ ان تک پہنچتی رہے گی یہ سلسلے کی جو مہک ہے، اور بہت شاندار یہ سلسلہ آپ اور دیگر اسلامی بھائی لے کر چل رہے ہیں، آپ کو اس پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ خیر، ہمارا چونکہ کلام مسواک کے حوالے سے، تو اس پر آتا ہوں۔ جنید بھائی، میں غور کر رہا تھا کہ اسلام کے جو بنیادی باتیں ہیں اور جو اسلام میں ایک ٹیچنگ ہے نا، بہت ساری چیزوں پر ٹیچنگ ہے، تو اس پر غور کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے مقصد واقعی کیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ حصول ثواب اور رب کی رضا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرے یعنی جو یہ ٹیچنگ ہے اسلام کی، یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند کس انداز سے، اس چیز کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ اسلام جہاں ایک مذہب کا نام عرض کروں کہ ہمارے حاجی ذیشان پہ نا، یہ ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، یہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہی ہے، کئی ایک مطلب جو ہے وہ الگ الگ جو ہے اسٹوڈنٹس کو انجینئرنگ کے یہ پڑھاتے ہیں۔ اس حساب سے ماشاءاللہ میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ مسواک جو ہے وہ سائنسی اعتبار سے کیا فائدے مند ہے، کیا فوائد ہے اس کے، یہ بیان کیجیے۔ جی ذیشان بھائی۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ میں پہلے تھوڑا سی چاہ رہا تھا کہ ایک جو ڈاؤٹ ہے نا لوگوں کے ذہن میں، جو مجھے سننے ناظرین، ان کے ذہن سے ایک ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے کہ اسلام جہاں ایک مذہب کا نام ہے، اسلام از اے نیم آف اے ریلیجن، لیکن اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ بیسیکلی یہ مذہب کے نام سے بہت اوپر یہ ہے کہ زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ اسلام بیسیکلی زندگی جینے کا طریقہ ہے، اٹ از فار دی ہیومینٹی، کہ انسانیت کیسی ہونی چاہیے اور انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، آپ کے بیسک فنڈامنٹل جو ہیں اسلام کے، اس کو لے لیں، یہ بھی مسلمانوں اور اس کے ماننے والوں کے لیے یوں کہہ لیں کہ انسانیت کے لیے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا موضوع مسواک سے ریلیٹڈ ہے، تو میں نہیں چاہوں گا دوسروں طرف میں ڈائیورٹ ہوں، اس وقت مسواک پر ہی میں اپنے کنٹینٹ کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں۔ آپ دیکھیں مسواک، اس کے سائنٹیفک فوائد، یعنی چونکہ آپ نے پوچھے تو میں ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کروں کہ ابھی شبیر بھائی نے ایک بڑی اچھی بات بتائی تھی، جس سے میں نے ایک چیز حاصل کری کہ اسلام کہیں نہ کہیں یہ درس دیتا ہے صفائی کا، کلینلینس، صفائی کے حوالے سے درس دیتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل مسواک کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے مسلمان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، یا جو اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے۔ اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی بنیادی بات کب سے شروع ہوئی، دانتوں کی صفائی اور دیگر معاملات کب سے شروع ہوئے۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس ریسرچ میں نے پڑھی کہ کئی سو سال پہلے، یعنی کئی سو سال ٹھیک ٹھاک عرصہ گزرا، اس وقت جب سب سے پہلے دانتوں کی صفائی کے متعلق سوچ پیدا ہوئی تو وہ مسلمان تھے جن کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ ہمیں دانتوں کی صفائی کی طرف غور کرنا چاہیے۔ اور میرے ایک دوست ڈینٹسٹ ہیں، میں نے ان سے کلام کیا، آج کافی دنوں پہلے میری گفتگو ہوئی تھی،
تو انہوں نے مجھے بڑی ایک اچھی بات بتائی کہ ذیشان بھائی جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے تو ان کا جو سب سے بڑا پروفیسر تھا اس نے ایک لیکچر ڈیلیور کیا تھا کہ اٹ از اسلام وچ ہیز گیون دی ماڈل ٹو کلین یور تیتھ، یعنی اسلام وہ ہے جس نے ہمیں بنیاد دیا یا ذریعہ دیا کہ دانتوں کو صاف کیسے رکھنا، یعنی اس کی سوچ یا یوں کہہ لیں کہ اس کی سمجھ پیدا کرنے والا اسلام ہے. الحمدللہ ہمارے جو بزرگان دین رحمہم المبین، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جس نے ہمیں اس طرف لایا کہ ہمیں کلینلینس کی طرف دھیان دینا چاہیے، دانتوں کی کلینلینس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے. تو سب سے پہلے اگر اس کی بینیفٹ کی بات کریں مسواک کے استعمال کرنے کی، تو دیکھیں دو طرح کی کسی بھی چیز کے بینیفٹ جنرلی پڑھے جاتے ہیں. ریسرچ میں جب بھی بینیفٹ پڑھی جاتی ہے پیارے جنید بھائی تو یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک یا تو اس کو دیکھا جاتا ہے جو میکینیکلی کنیکٹڈ ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا فزیکل بینیفٹ جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہو. دوسرا ہوتا ہے کہ بھائی اس سے کیمیکلی کس طرح ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو مسواک کے الحمدللہ دونوں بھی بینیفٹ ہیں. یعنی کہ اگر دیکھیں تو ایک ریسرچ میں نے یہ بھی پڑھا مسواک از اے ڈیول فنکشننگ تھنگ، یعنی یہ دو طرح سے کام کرتی ہے. ایک تو میکینیکلی بھی یہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، دوسرا جو اس کا کیمیکل کنٹینٹ ہے یعنی جو اس کے اندر چیزیں موجود ہیں اس سے بھی بہت بڑا فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے. اب کیسے ہوتا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلے تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ مسواک کے اندر ہے کیا کیا چیز. مسواک میں الحمدللہ بہت ساری مختلف ایسی چیزیں ہیں جس پر ریسرچ ہوئی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کے اندر ہوتی ہے سلیکا. اب آپ کو پتا ہے کہ سلیکا ایک ایبریسو مٹیریل ہے، سائنس میں سے ایک ایبریسو مٹیریل کہتے ہیں جہاں صفائی ستھرائی یا کوئی ایسی چیز کسی پہ پرت در پرت جم جاتی ہے نا تو اس کو صاف کرنے کے لیے جو کیمیکل بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے اس کو ہم سلیکا کہتے ہیں. تو اب یہ ایبریسو مٹیریل ہے اور یہ مسواک کے اندر بخوبی پایا جاتا ہے. تو جو بندہ مسواک کا استعمال کرتا ہے گویا وہ اپنے دانتوں پر سلیکا یوز کر رہا ہوتا ہے. ان ٹرمز آف سائنس کی سلیکا یوز کر رہا ہوتا ہے. تو سلیکا کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ بندہ اپنے دانتوں کو صاف کرے، یعنی جو اس پر پرت در پرت جمتی چلی گئی ہے یا یوں کہہ لیں کہ گندگی جمتی چلی گئی ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے سلیکا کا استعمال جو ہوتا ہے وہ مسواک کے اندر موجود ہوتا ہے. اچھا اس میں اور کیا چیز ہے؟ دوسری چیز اس کے اندر ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ. اب سوڈیم بائی کاربونیٹ یہ جو سائنس پڑھ رہے ہیں ان کو بڑے اچھے سے ٹرمینالوجیز پتا ہوگی. سوڈیم بائی کاربونیٹ کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات بندہ چونکہ مختلف چیزوں کی چیزیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، ایک الگ انوائرمنٹ میں ہوتا ہے، پولیوٹینٹس بھی اس کے منہ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہارمفل یعنی کہ نقصان دہ مائکرو آرگینزمز اس کے دانتوں میں یا اس کے منہ میں جمع ہو جاتے ہیں. سوڈیم بائی کاربونیٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا کیمیکل ہے یا یوں کہہ لیں کہ ایسی چیز جو مسواک میں موجود ہے. بندہ جب مسواک کرتا ہے تو سوڈیم بائی کاربونیٹ کے ذریعے جو ہارمفل مائکرو آرگینزمز ہیں، جو اس طرح کی جراثیم ہے جس کے ذریعے اس کے منہ کو، اس کے دانتوں کو، مسوڑوں کو، زبان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ سوڈیم بائی کاربونیٹ اس کو ایلیمینیٹ یعنی مکمل انداز سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اور کیا ممکنہ صورت ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر ٹینک ایسڈ ہوتی ہے. ٹینک ایسڈ کیا کام کرتی پتا ہے جنید بھائی؟ کہیں درد ہو نا دانتوں میں، مسوڑوں میں، اس طرح سے، تو مسواک کے اندر ٹینک ایسڈ موجود ہوتی ہے. تو جب بندہ مسواک کرتا ہے نا تو اس کے اندر سے جو یوں سمجھیں کہ جو ایک جوس جیسا نکلتا ہے تو اس کے اندر ٹینک ایسڈ ہوتی ہے. تو بندے کے جو دانتوں کے درد ہیں یا یوں کہہ لیں کہ مسوڑوں میں تکلیف ہے تو یہ اس کو بہت اچھے انداز سے ٹیکل کرتا ہے اور دور کرتا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات مجھے لگی جب میں پڑھ رہا تھا کہ اسلام کتنا حسین ہے نا، جہاں بتایا کہ 70 گنا مل جائے گا، نمازوں کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا. یہ تو لالچ دی جا رہی ہے کہ بھیا تم نماز پڑھنے سے پہلے اس کو کرو تاکہ ٹینک ایسڈ تمہارے منہ میں پہنچے اور گندگی دور ہو جائے. تم نماز پڑھنے سے پہلے اس کو استعمال کرو تاکہ تمہارے دانتوں سے ہارمفل مائکرو آرگینزم دور ہو جائے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ میں نے پڑھا کہ اس کے اندر کچھ ریزنز بھی ہوتے ہیں جنید بھائی. اب ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمارے یوں کہہ لیں کہ جو اصل دانت ہوتا ہے نا وہ ہمیں مکمل نظر نہیں آتا. باہری حصہ تو دانت کا نظر آتا ہوتا ہے، مسوڑے میں بھی کچھ حصہ اس کا ہوتا ہے. تو باہری حصہ جو ہوتا ہے 4 طرح کی ٹیشوز ہوتی ہیں دانتوں میں. تو 4 میں سے ایک امپورٹنٹ ٹیشو ہوتی ہے، اس کو انیمل بیسیکلی کہتے ہیں ڈینٹسٹ کی لینگویج میں. تو یہ انیمل کیا کرتا ہے بیسیکلی؟ انیمل پر جو ڈیمیج ہو جاتا ہے نا، کچھ کھا رہے ہیں تو اس کے ٹیشو میں کچھ پرابلم ہو گئی، کبھی ہو گیا، جب بندہ اس کو استعمال کرتا ہے نا مسواک کو تو اس کے اندر موجود ریزنز اس انیمل کے ڈیمیج کو ختم کر دیتے ہیں. اب غور کرنے والی بات ہے کہ مکہ، مدینہ، بریلی، بغداد یہ ایسی زبردست فارمولا ہے کہ مکہ مدینہ ہو جائے نا، بندہ سنتا جائے اور مزہ کرتے جائے اور وہ نیت کرتا چلا جائے. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ بات کی طرف توجہ لاؤں جنید بھائی، میں یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ میرے پیر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ پہ میں قربان، آپ نے پیٹ کے متعلق یوں کہیں کہ پیٹ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے متعلق جو توجہ امت کو دلائی ہے، میرا خیال ہے ایک بہت بڑا کام اپنے آپ میں ہے. یعنی آپ اور میں اگر دیکھیں تو بہت ساری بیماریاں، بہت ساری ڈیزیزیاں ہمارے پیٹ سے، اسٹمک سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اسٹمک سے تعلق اس لیے ہوتا ہے کہ ڈائجسٹو پرابلم بعض اوقات یعنی ہاضمے کی درستی نہ ہونا
یہ بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں. جیسے اب کسی کے اندر ڈائجسٹو پرابلم ہے یا ڈائجیشن صحیح نہیں ہو رہی ہے تو ہوتا کیا ہے جنید بھائی کہ اس کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے, دماغ کام صحیح نہیں کر رہا ہوتا. جی ہاں, ڈائجیشن کی وجہ سے دماغ کا صحیح کام نہیں کرنا, فنکشن نہیں کرنا, یا میٹابولزم ریٹ صحیح نہیں ہونا. یعنی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اندر جا کر وہ کھانا مختلف طریقے سے ٹوٹتا ہے اور حصوں میں جاتا ہے, بدن کے الگ الگ حصوں میں جانا ہے, تو یہ میٹابولزم ریٹ صحیح نہیں ہونا, یا یوں کہہ لیں اور مختلف پرابلم جو پیٹ کے ذریعے ہوتی ہے. تو میں نے پڑھا اس کے اندر کچھ ایسے آئلز پریزنٹ ہوتے ہیں, ایک ریسرچ ہے باقاعدہ, اس ریسرچ میں یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے آئل ہوتے ہیں جو ہماری سلائیوا یعنی جسے لار کہتے ہیں ہندی میں بیسیکلی, اس سلائیوا کے فلو کو اور کنٹینٹ کو مینٹین کرتا ہے, جس کی وجہ سے پیٹ کی 70 سے زائد بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. یعنی جہاں دانتوں کی صفائی ہے, جہاں منہ کی صفائی ہے, وہاں پیٹوں کی بھی مرض سے یعنی بندہ شفا حاصل کر سکتا ہے. اچھا, ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دنیا میں وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی کا شکار ہے. وائٹامن سی, دانتوں میں وائٹامن سی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے. ایک ریسرچ کی گئی سوڈان کے اندر, اور یہ تقریباً 1996 کی غالباً ریسرچ تھی جنید بھائی, جس میں 213 غالباً 213 مردوں کے اوپر ریسرچ کی گئی جو 20 سے 65 سال 20 to 65 ایئرس کے درمیان تھے. تو ایسے میلز کی جب ریسرچ کی گئی اور ان کو کچھ لوگوں کو مسواک دی گئی کچھ دن کے لیے استعمال کرنے کے لیے, اور کچھ لوگوں کو برش دیا گیا استعمال کرنے کے لیے. تو یہ ریسرچ ہوئی, بعد میں جب مزید اور ریسرچ ہوئی تو اس میں یہ پتا چلا کہ جنہوں نے مسواک استعمال کی تھی ان کے دانت جلدی نہیں جھڑے, ان کے دانت زیادہ دن تک مضبوط رہے. اور یہ ریسرچ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن میں اپنی خود کی نانی کی بات کرتا ہوں. تقریباً انہوں نے 92-93 سال کی الحمدللہ عمر پائی تھی, ان کا انتقال ہو گیا 2-3 سال پہلے. میں نے ان سے پوچھا, یعنی میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ گنا ہوتا ہے نا جنید بھائی, تو گنا وہ اس کی چھلکے نکالنا اپنے آپ میں ایک ٹاسک ہے, جس کا دانت مضبوط ہو نکالے بھائی. تو میں نے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا گنا کھا لے, میں نے کہا اس کا نکالنا اپنے آپ میں ایک ٹاسک ہے, میں دیکھوں گا. انہوں نے دانتوں سے نکالنا شروع کیا, الحمدللہ میری جہاں تک معلومات ہے ان کے 1-2 دانت کو چھوڑ کر سب اتنے مضبوط اور سفید تھے. میں نے پوچھا کہ نانی کیا ایسا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ دانتن یعنی مسواک استعمال کرنا میں نے بچپن سے اپنے اس میں شامل کر لیا تھا, اور الحمدللہ اس کی وجہ سے میں اپنے دانتوں کو بہت مضبوط پاتی ہوں. تو وائٹامن سی کا اس کے اندر موجود. واقعی آپ کی گفتگو اتنی پیاری ہے کہ اگر وقت ہوتا تو میں شاید اس سلسلے کو مزید کنٹینیو آپ ہی کے کلام پر جاری رکھتا, کیونکہ ناظرین دیکھیے باتیں کتنی پیاری ہے. یعنی ایک سنت مسواک, اس کے فضائل اپنی جگہ پر, لیکن اگر آج دنیا میں اعتبار سے بھی اس پر غور کیا جائے تو عقلیں حیران ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت میں کتنے سائنسی فوائد موجود ہیں. الحمدللہ ناظرین, چونکہ جو ہے مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ماشاءاللہ روزانہ رمضان المبارک میں 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ فرما رہے, اور الحمدللہ اس میں بہت کچھ علم دین حاصل ہوتا ہے. تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ یوں کہیے کہ شروع ہو چکا ہے. جیسے ہی ہمارا سلسلہ بس اپنے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, آپ سب سے میری گزارش ہے آپ بھی جو ہے دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے مدنی مذاکرہ لائیو ضرور 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 دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. شبیر بھائی کو لیں گے, شبیر بھائی مختصر میں اگر ہمیں جو ہے وہ مسواک کرنے کا طریقہ بیان کر دیں تاکہ ایک چیز ہماری مکمل ہو جائے, اور پھر سوالات کے جوابات, جنہوں نے سوالات کے جواب دیے ہیں ان کے نام اور مختصر دعا پر ہم سلسلے کو مکمل کرتے ہیں. یہ شبیر بھائی. اس میں عرض یہ تھی کہ جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا, تو بعضوں کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ روزے میں مسواک کر سکتے یا نہیں کر سکتے. تو اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث پاک بھی سنا دوں کہ پیارے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بے شمار بار روزے میں مسواک کرتے دیکھا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. الحمدللہ برکت ہی برکت ہے. جیسے عام دنوں میں ہم مسواک کرتے ہیں ویسے روزے کی بعضوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد مسواک نہیں کر سکتے تو عصر کے بعد نہیں کر سکتے. یہ سب اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو ہمیں یہ ذہن بنانا ہے کہ جیسے عام دنوں میں مسواک سنت ہے ویسے روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت بھی ہے. مطلب عام دنوں میں جیسے کرتے ویسے ان دنوں میں بھی کرنا چاہیے. کوئی پرابلم کوئی حرج نہیں, خواہ وسوسے میں نہیں آنا چاہیے. طریقہ بھی بیان کرنے کے طریقہ کیا ہو اس کا, مسواک کرے کیسے, مٹھی باندھ کر پکڑے 3 منٹ پکڑے. جی جنید بھائی ماشاءاللہ مسواک آپ کے ہاتھ میں, لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے, مسواک مل نہیں رہی ہے. اللہ اکبر. میں چلیے میری معافی چاہوں گا, توجہ نہیں رہی. جی ناظرین جو ہے اچھا یہ بات عرض کروں کہ یہ بھی میں نے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہی خریدی ہے. بازار میں جیسے ہم دیگر چیزیں خریدنے جا رہے ہیں
शबीर भाई से नहीं अर्ज कर रहा हूँ, नाजरीन से, क्योंकि माशाल्लाह एक इस्लामी भाई ने यहाँ पर लिख कर दिया है कमेंट्स के अपना कि लॉकडाउन के बाद मैं मिसवाक करना शुरू कर दूंगा। मरहबा, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन लॉकडाउन में जैसे हम दीगर चीजें अशिया बाजार में खरीदने जा रहे हैं, आप तलाश करें, अल्लाह ने चाहा तो मिसवाक मिल जाएगी। मैंने लॉकडाउन में ही अभी चंद दिन पहले खरीदी। अर्ज कर रहा था, इसका तरीका यह है कि अंगूठा आगे हो, 3 उंगलियां ऊपर और उंगली जो है वो नीचे, इस तरीके से हमें मिसवाक को पकड़ना है। ठीक है, ये पकड़ने का तरीका हो गया। जब भी पकड़ेंगे अंगूठा आगे, 3 उंगलियां ऊपर, उंगली नीचे, मुट्ठी बांध कर नहीं पकड़ना है। बाज़ लोगों को इल्म नहीं होता, मुट्ठी बांध कर मिसवाक पकड़ते। इसमें लिखा है कि बवासीर होने का, पाइल्स गालिबन इसको कहते हैं, ये होने का अंदेशा है, लिहाजा मुट्ठी बांध कर मिसवाक नहीं करेंगे। जो तरीका बताया उस तरीके से पकड़ेंगे। करना किस तरीके से, जब भी मिसवाक करे कम से कम 3 मरतबा, जब भी मिसवाक करे 3 मरतबा करे, 1 मरतबा करके रखना दे, बल्कि 3 मरतबा करे। हर मरतबा इसको धो भी ले और दांतों की चौड़ाई में करे, चौड़ाई, लंबाई में ना करे कि मसूड़े वगैरह जो है वो छिल जाने का अंदेशा है। सबसे पहले ऊपर की जानिब, ऊपर के दांतों में मिसवाक करे, फिर जो है दाएं जानिब सीधे राइट हैंड की तरफ, और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड में ऊपर की जानिब, फिर लेफ्ट, फिर राइट साइड में नीचे की जानिब, फिर लेफ्ट साइड में जो है नीचे की जानिब। सबसे पहले राइट साइड में ऊपर की जानिब, फिर लेफ्ट साइड में ऊपर की जानिब, फिर राइट साइड में नीचे की जानिब, फिर लेफ्ट साइड में नीचे की जानिब। इस तरह मिसवाक करें। मोहतरम नाज़रीन, जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया, दुरुस्त जवाब क्या है, मैं सिलसिले को जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मदनी मुज़ाकरे का आगाज हो गया है, मुझे भी शिरकत करना है। आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी दावत इस्लामी इंडिया, दावत इस्लामी के सोशल मीडिया पेजेस जो है, इसके जरिए मदनी मुज़ाकरे में लाइव में जरूर शिरकत फरमाए। आज का सवाल था जो कल किया गया था, तस्बीह फातिमा क्या है? सही जवाब समाप्त कर लीजिए। तस्बीह फातिमा यानी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। 33 टाइम सुबहान अल्लाह, 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम अल्लाहु अकबर पढ़ना है। दुरुस्त जवाब देने वालों के नाम: मोहम्मद रियाज यूपी, मोहम्मद फैजान यूपी, बिनते अशफाक मुंबई, बिनते जफर यूपी, मोहम्मद गौस कुरैशी, मोहम्मद अशफाक कुरैशी, मोइनुद्दीन मुस्तफा सैयद कर्नाटका, वसीम कुरैशी मुंबई, दानिश सिद्दीकी अत्तारी अकोला और अकील अत्तारी और मोहम्मद अम्मार सिद्दीकी। ये चंद नाम जो है दिलजोई की नियत से सही नाम पढ़कर सुना दिए। अल्लाह करीम हमें जो है दुरुस्त तरीके से इल्म दीन हासिल करने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, कल के सवाल को मुलाजा कर लीजिए। कल आज जो सवाल आपसे किया जा रहा है सिलसिले के एंड में, कल इसका आपको जवाब देना है कि शरई तौर पर रोजे का वक्त कब से कब तक होता है? शरई तौर पर रोजे का वक्त कब से कब तक होता है, यानी रोजा शुरू कब होता है और रोजा खत्म कब होता है। इसमें घड़ी का टाइम नहीं बताना है आपको, ये तो हर जो है शहर का शायद अलग अलग होगा। शरई एतबार से यानी तुलुए आफ्ताब पर शुरू होता है, गुरूब आफ्ताब पर जो है शुरू होता है, कब शुरू होता है ये आपको सही जो है शरई एतबार से बताना है। और एक खुशखबरी आपको अर्ज कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुख्तसर दुआ पर हम सिलसिला खत्म कर रहे हैं, लेकिन कल इंशाअल्लाह ताला हमारे इस सिलसिले में जो है मुबल्लिग दावत इस्लामी जो मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, वो बराह रास्त इंशाअल्लाह ताला हमारे सिलसिला रमजान की महक में दुआ करेंगे। आप इस दावत को आम कीजिए, आप भी शिरकत कीजिए। कल इंशाअल्लाह हरमैन तय्यबैन से खुसूसी दुआएं सिलसिले के इख्तिताम पर होगी। अल्लाह करीम हमें शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार अज़्ज़ व जल जो कुछ बयान हुआ इसे याद रखने, इस पर अमल करने, इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सबको कोरोना वायरस की बला से महफूज फरमा और जितने मरीज है मौला सबको मुसलमानों को शिफा अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत नसीब फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि रहमते रब की लुटाने माहे रमज़ान आया, जुर्मो इस्यां को मिटाने माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान।